Detailed discussion are on adjournment motion number 02 of Mr. Ahmed Kundi MPA. Janab Ahmed Kundi MPA to start discussion on the adjournment motion. شکریہ اسپیکر صاحب. بڑی اہم ایڈجرنمنٹ موشن ہے اور آپ کی میں خصوصی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام حکومتی اراکین کا بھی اور اپوزیشن کا جنہوں نے اس کو منظور کیا. اگر مجھ سے آج کوئی پوچھے جو اس صوبے میں سب سے بڑا مسئلہ یا کوئی ون لائنر بھی پوچھے, جس سے بھی پوچھے, شاید ہمارے اس یہاں پہ تمام الیکٹڈ نمائندے بیٹھے ہیں, تو میرے خیال میں وہ لا قانونیت کا ہے, لا اینڈ آرڈر کا ہے, دہشت گردی کا ہے, بھتہ خوری کا ہے. جناب اسپیکر, ہم جتنا بھی ڈیولپمنٹ کام کر لیں, چاہے جتنے بھی ہم کوئی انقلابی کام کر لیں, اگر ہم اپنے شہریوں کو یہ تحفظ نہیں دے سکتے جو وہ ان کا امن قائم ہے, تو میرے خیال میں ہم اس صوبے میں تبدیلی نہیں لا سکتے. اور میری ایک گزارش ہوگی, بڑی تحمل سے اس ہاؤس میں آرڈر رکھتے ہوئے جب ہم بات کریں تو یہ تحمل سے سنیں, اور جب یہ بات کریں گے تو ہم تحمل سے سنیں گے. اور یہ ایک ایسی ڈسکشن ہے جو میرے خیال میں کچھ دنوں تک چلنی چاہیے. اس کے بعد ہمیں ایک کنکریٹ یہاں سے ایک ریزولوشن بھی جانی چاہیے, ایک کمیٹی بھی بنانی چاہیے. جناب اسپیکر, یہ جو امن کی بات ہم کرتے ہیں, دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, بھتہ خوری کی بات کرتے ہیں, سوات واقعے کی بات کرتے ہیں, کرم کی بات کرتے ہیں, تو یہ کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایس ایچ او, پولیس, ڈی ایس پی, آئی جی, یہ اس لیول کا مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایلیفینٹ ان دا روم کو دیکھنا پڑے گا, نہ کہ اس کے پاؤں کو کبھی پکڑے, کبھی سونڈ کو پکڑے. وہ ایلیفینٹ ہے کیا؟ میں اپنی رائے دیتا ہوں, شاید میری رائے سے ان کو اتفاق نہ ہو. آج ہمارے ملک خداداد پاکستان کو 77 سال ہونے جا رہے ہیں, لیکن بانیان پاکستان نے جس فلاحی ریاست کا خواب دیکھا تھا, کیا آج 77 سال بعد ہم اس خواب کے کتنے دور یا نزدیک ہو چکے ہیں؟ جناب اسپیکر, یہاں پہ امن کا سوال جڑا ہوا ہے. جو ہم نے جو فلاحی ریاست کا وعدہ اپنے شہریوں سے کیا تھا, کیا وہ پورا ہو رہا ہے؟ آج اس ملک میں بدقسمتی کے ساتھ دو طاقتیں موجود ہیں. ایک طاقت اس ملک کو سلامتی ریاست کی طرف لے جانا چاہتی ہے, ایک طاقت اس ملک کو فلاحی ریاست کی طرف لے جانا چاہتی ہے. جناب اسپیکر, ہم اس تہذیب کے وارث ہیں جس کو گندھارا کہا جاتا تھا, ہم اس تہذیب کے وارث ہیں جس کو انڈس کہا جاتا تھا. اس میں 8 مذاہب کے لوگ 8 خداؤں کی پوجا کر کے امن اور شانتی کے ساتھ رہتے تھے. لیکن آج ہم 98% مسلمان ہونے کے باوجود بھی امن اور شانتی سے محروم ہیں. آخر وہ بدقسمتی جو ہے جناب اسپیکر, وہ آج سے نہیں شروع. ہمارا تحریک انصاف سے گلہ یہ سمجھتے شاید پاکستان 2013 میں بنا ہے. یہ کہانی 1947 سے شروع ہوتی ہے, جو اس ملک کو کس نے سلامتی ریاست کی طرف دھکیلا, اور وہ کون سی طاقتیں تھیں جو تاریخ کے صحیح رخ پہ تھی, جنہوں نے فلاحی ریاست کی طرف اس ملک کو لے کے گئے. اور میں آج جو بھی کہوں, آپ جو بھی کہیں, تاریخ فیصلہ کرے گی. جو لوگ سلامتی ریاست کے ساتھ تھے ان کو کالے دھبے سے یاد کیا جائے گا, اور جو لوگ فلاحی ریاست کی طاقت کے ساتھ تھے وہ لوگ جو ہے تاریخ میں سنہرے حروف سے یاد کیے جائیں گے. جناب اسپیکر, یہ 10-15 منٹ کی کہانی نہیں ہے, بڑا اس کو ڈائیگنوز کرنا پڑے گا, تشخیص کرنی پڑے گی. اگر آپ نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو یہ لوگ ان ایوانوں میں گھسیں گے اور ہم سے پوچھیں گے, بنو میں آپ نے دیکھا تاریخ میں 3 لاکھ لوگ کبھی نہیں نکلے, کرم میں آپ نے دیکھا, آج ڈی آئی خان میں پھر واقعہ ہوا. اور جو شخص بھی اس پہ خاموش ہے وہ ان لوگوں کی صفوں میں ہے جو آج یہ واقعات کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, کہنے کا مقصد یہ جناب اسپیکر, اس ملک میں 1947 سے لے کر 2024 آج ہو چکے ہیں, 24 وزیر اعظم آئے, 24. بدقسمتی دیکھیں جناب اسپیکر, کوئی وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کر سکا. یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا. پہلا وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان قائد ملت تھے, اس کو شہید کیا گیا. دوسرے وزیر اعظم خواجہ نظام الدین کو آپ نے بے توقیر کر کے بانیان پاکستان کی فہرست میں ان کا نام شامل تھا, اس کو ہم نے ذلت آمیز انجام دیا. تیسرے وزیر اعظم محمد علی کو ہم نے کیا کیا. چوتھے وزیر اعظم جس نے 1956 کا آئین دیا چودھری محمد علی نے, اس کو ہم نے بے توقیر کیا.
حسین شہید سہرورد 5ویں وزیر اعظم تھے اس ملک کے، اس کو ہم نے غدار بد کردار کا خطاب دیا، جس نے اسام اور بنگال کو پاکستان میں شامل کرنے کی قرارداد پیش کی تھی۔ چھٹا وزیر اعظم ابراہیم اسماعیل چنڈی گڑھ تھے جو اس خیبر پختونخوا کے گورنر رہے، اس کو بے توقیر کیا۔ 7ویں وزیر اعظم فیروز خان نون تھے جس نے عمان ہمیں گوادر عمان سے لے کے دیا، اس کو ہم نے چند مہینے کے لیے رکھا، اس کے بعد مارشل لاء آیا۔ جناب اسپیکر، یہ کہانی بڑی غور طلب ہے، یہ 24 وزیر اعظموں کی، اس کو سمجھنا پڑے گا وہ کون سی طاقتیں تھیں جو سلامتی ریاستوں کے ساتھ کھڑی رہی۔ 1958 میں پہلا مارشل لاء آیا اور 7 وزیر اعظم اس ملک میں آئے، جس پہ نہرو نے کہا اتنی تو میں دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے وزیر اعظم پاکستان بدلتا ہے۔ 58 سے لے کر 70 تک اس طاقت کی تکون میں وزیر اعظم کی کرسی بھی نہیں تھی۔ 70 میں آپ کا 8واں وزیر اعظم آیا، 9واں وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے جس نے اس ملک کو آئین دیا، ایٹم بم دیا، اسلامی سربراہی کانفرنس کی، ہم نے کیا انجام دیا؟ اس کو شہید کر دیا۔ 10واں وزیر اعظم محمد خان جنیجو آیا، جب جنیوا ایکارڈ کرنے جا رہا تھا اس نے محترمہ کو بلایا، اس کو اپنے ضیاء الحق نے ہٹا دیا۔ 11ویں اور 13ویں وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، یہ تمام وقت سے پہلے بے توقیر ہو کے اپنے گھروں کو گئے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ وہ بھی شہید ہوئی، دختر مشرق تھی، پہلی اسلامی سربراہی عورت جو ہے وہ الیکٹڈ ہو کے آئی تھی۔ لیکن انہیں کیا خبر تاریخ کیا سکھاتی ہے، جب رات کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ جناب اسپیکر، 12واں 14واں اور 20واں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف تھا جس نے اٹل بہاری واجپئی کو مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگوایا، اس کے ساتھ ہم نے 99 میں کیا حشر کیا۔ جناب اسپیکر، اس کے بعد 15واں وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی، 16 وزیر اعظم آپ کے غالباً چودھری شجاعت، 17ویں آپ کے شوکت عزیز، 18ویں آپ کے یوسف رضا گیلانوی، 19ویں راجہ پرویز اشرف، 21ویں جو تھے وہ شاہد خاقان عباسی تھے، 22ویں ان کے رہبر تھے جو واحد خوش قسمت شخص تھا جو کسی عدم اعتماد کی صورت میں گھر گیا تھا۔ نہیں تو ان 24 وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں جناب اسپیکر کوئی بھی نو کراس جو بھی عمران خان صاحب، نیازی صاحب جو تھے وہ ہمارے 22ویں وزیر اعظم تھے محترم، وہ بھی بے توقیر ہو کے گئے جب ان کے اوپر عدم اعتماد ہوا۔ آئین کے مطابق واحد شخص تھا جو آئین کے مطابق عدم اعتماد کے ذریعہ 24 وزیر اعظم اس میں کوئی بھی نہیں کیا، تمام بے توقیر ہو کے گئے، واحد یہ خوش قسمت لوگ تھے۔ جناب اسپیکر، میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں، فلاحی ریاست اور سلامتی ریاست میں فرق کیا ہے؟ فلاحی ریاست میں جمہوریت ہوتی ہے، فلاحی ریاست میں دلیل و دلائل ہوتے ہیں، فلاحی ریاست میں مکالمہ ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں مکالمہ ہوتا ہے، دلیل و دلائل ہوتے ہیں، وہاں پہ صبر ہوتا ہے، وہاں پہ برداشت ہوتا ہے، وہاں پہ سوال جنم لیتے ہیں، اور جس معاشرے میں سوال کرنے کا خوف نہ ہو وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ جبکہ سلامتی ریاست میں کیا ہوتا ہے؟ سلامتی ریاست میں جبر ہوتا ہے، تذلیل ہوتی ہے، نام نہاد مذہب کا نام کیا جاتا ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں اور لوگوں کو بے توقیر کیا جاتا ہے۔ جبر کی طاقت کے ذریعے جناب اسپیکر، میں یہ نہیں کہتا، تاریخ کہتی ہے جو لوگ، اور اس میں سب سے بڑا کردار جنرل ضیاء الحق کا تھا جناب اسپیکر، جس نے اس ملک میں اتنی بڑی بیماریاں ہمارے اوپر چھوڑی۔ اس امن کے ساتھ اس چیز کی طرف جانا پڑے گا، تشخیص کرنی پڑے گی۔ سلامتی ریاست کی جو طاقتیں تھیں وہ آج بھی تاریخ میں کالے دھبے سے نام کیا جائے گا، اور ہمیں ان سے گلہ کیا ہے؟ یہ انہی سلامتی ریاست کی طاقتوں کے ساتھ کھڑے رہے، یہ اسی جنرل پاشا کی آشا بن کے اور جنرل فیض سے فیض یاب ہو کے ان ایوانوں تک آئے ہیں، اس لیے ہم جانتے ہیں جو یہ سلامتی ریاست کی طاقتوں کے ساتھ تھے اور اس کردار میں یہ حصہ رہے۔ جناب اسپیکر، آج جنرل فیض کے مسلح لوگ جب اس خیبر پختونخوا میں لائے گئے، کیوں خاموش تھے ان کی حکومت میں؟ آج وہی ہم بھگت رہے ہیں۔ آئیں مل کے قرارداد دے، جو لوگ بھی اس وقت شامل تھے ان کا احتساب کیا جائے، یک زبان ہو کر، یک جان ہو کر، اور اس سلامتی ریاست کا دروازہ بند کیا جائے، تب جا کے یہ امن بحال ہوگا۔ لیکن ان میں اتنی طاقت کدھر ہے؟ ان میں ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں جناب اسپیکر،
ہم جانتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں کچھ, ان کی مجبوریاں ہیں. جناب اسپیکر, جب تک یہ ڈسکس نہیں ہوگا سلامتی ریاست کی طاقتوں کے ساتھ کون کھڑے رہے اور فلاحی ریاست کے ساتھ کون, یہ کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہوا. ہم 2 لیڈر شہید کر چکے, وہ نمائندگان, وہ سربراہان جس کا دنیا کے اوپر اثر تھا, ہم نے پھر بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. یہ کہتے ہیں ہمارے عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے. میں کہتا ہوں فرخندہ بخاری کی آپ آج داستان نکالے, اس کے برہنہ جسم کے اوپر سلگتے ہوئے سگریٹ رکھے گئے اور اس کو موت کی سزا دی گئی. اور اس کے بعد آپ ادریس توتی دیکھ لے, عبدالرزاق جھرنا دیکھ. کہنے کا مقصد یہ پاکستان کی تاریخ ہے. اگر ہم نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا جناب اسپیکر, یہ امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ کاسمیٹک ہوگا, یہ سطحی ہوگا, اس مرض کی طرف جانا پڑے گا. آج سوات میں کیا ہوا, لوگ خود اپنی عدالت لگا کے کھڑے ہیں. ہماری صوبائی حکومت جس کا مینڈیٹ ہے لا اینڈ آرڈر, ہم تو ان کو کہتے ہیں آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم مذہب نام نہاد مذہب کے نام پہ سیاست نہیں کریں گے. جب یہ نام نہاد ریاست مدینہ کا نام کرتے ہیں جناب اسپیکر, واللہ باللہ میں کہہ رہا ہوں مجھے ضیاء الحق کا مرد مومن یاد آتا ہے. جنرل ضیاء الحق نے جتنا نقصان اس نام نہاد مذہب کے نام پہ اسلام کو دیا, وہ اسلام جو سلامتی امن کا سبق دیتے ہیں اور ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہے, لیکن اس نے بھی یہی کہا تھا ایمان, تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ. انجام کیا ہوا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں سلامتی ریاست میں نام نہاد مذہب کا استعمال مت کریں. یہ نام نہاد مذہب کے نام نہیں, اس خیبر پختونخوا میں یہ آپ کی ہولی کھیلی ہے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, لیکن میں کہتا ہوں اس بات پہ ہمیں ڈسکشن کرنی پڑے گی. تلخ تجربات سے ہمیں سیکھنا پڑے گا اور سطحی باتوں سے نہیں ہو. یہ جو باتیں کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں دلیل و دلائل ہوں گے, مکالمہ ہوگا تو یہ فلاحی ریاست بنے گی. سوال کرنے کا خوف نہ ہو. آج آپ مجھے بتائیں اسپیکر صاحب, اس معاشرے میں ہم نے اتنی شدت, اتنی پولرائزیشن, اتنی انتہا پسندی پیدا کر دی ہے, کوئی سوال کر سکتا ہے؟ مختلف ٹیبوز بنا دیے ہم نے, اوپر سے یہ لوگ آ گئے, انہوں نے اور پولرائزیشن بڑھا دی ہے نام نہاد ریاست مدینہ کی بات کر کے. کہنے کا مقصد یہ جناب اسپیکر, ہماری گزارش یہی ہے, یہ 24 وزیر اعظموں کی جو میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے, یہ کوئی حادثاتی طور پہ نہیں تھا. 56 میں جس شخص نے آئین بنایا اس کو ہم نے بے توقیر کیا, 73 میں جس شخص نے آئین دیا اس کو ہم نے پھانسی پہ چڑھا دیا, جس شخص نے 18ویں ترمیم دی اس کو ہم نے 12 سال جیل میں گزار دیا. خان عبدالغفار خان نے اس ملک میں 37 سال جیل گزاری, یہ کہتے ہیں ظلم ہمارے ساتھ ہوا. صمد خان اچکزئی نے 31 سال جیل گزاری, ولی خان نے 15 سال گزاری, آصف علی زرداری نے 12 سال گزاری, محترمہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 7 سال گزاری. یہ اشک بہاتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا. بابا ظلم ہوا ہوگا, ہم یہ نہیں کہتے جو نہیں ہوا ہوگا, لیکن اپنے اعمالوں کی طرف آپ دیکھیں. جناب اسپیکر, میں پھر اسی بات پہ آتا ہوں. ہمیں وہ فلاحی ریاست جو بانیان پاکستان نے, جس کا خواب ہمیں 47 میں دکھایا تھا, جس کی بنیاد پہ یہ ملک خدا آزاد پاکستان بنا تھا, ان طاقتوں کے ساتھ ہم ہیں. آج پھر محترم عمران خان صاحب, نیازی صاحب کہتے ہیں میں فوج کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر, مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو امن کا حل کیا ہے, جناب اسپیکر اس آئین کے اوپر عملداری اس امن کا حل ہے. آرٹیکل 244 کہتے ہیں ایوری ممبر آف دا آرمڈ فورسز شیل میک اوتھ ان دا فارم سیٹ آؤٹ ان 3rd schedule. جدول سوم میں ایک عبارت ہے جو ہر مسلح شخص اس حلف کی پاسداری کرے گا. یہ آئین کہتا ہے, احمد کنڈی نہیں کہتا. تحریک انصاف کا رہنما کہتا ہے میں فوج سے بات کرنا چاہتا ہوں سیاست پہ, اور اس کا حلف کیا کہتا ہے 244 کا, I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of Pakistan and I will not engage myself in any political activities whatsoever. وہ کسی اس پہ حصہ نہیں دے سکتا. آئے آج یہ عہد کرے, اشک بہانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرا, کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے, دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل, اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے. کہنے کا مقصد یہ جناب اسپیکر, رونے دھونے سے نہیں ہوگا. اس پارلیمان اور آئین کی بالادستی ہوگی تو یہ چیزیں ہوں گی, نہیں تو روتے رہیں گے, یہی گالیاں یہ دیتے رہیں گے, اور یہی بے توقیری جو ہے یہ سلامتی ریاست کی اور نام نہاد مذہب جو ہے یہ ٹولز ہیں سلامتی ریاست کو دوام دینے کے لیے. اس سلامتی ریاست کو دوام مت دے
وہ بے توقیری چور ڈاکو اور جھگڑے کی سیاست کو چھوڑ دے ورنہ تاریخ سکھا دے گی ان کو. کچھ یہ لوگ سیکھ چکے ہیں, کچھ امید ہے جلد اور بھی سیکھ جائیں گے. بیٹھنا پڑے گا, مکالمہ کرنا پڑے گا, فیصلہ آپ لوگ کر لیں. ابھی بیٹھنا چاہتے ہیں مرضی ہے, تاریخ کا سبق سیکھ کے بیٹھنا چاہتے ہیں. بہت سارے فن خوان آئے ہیں یہاں پہ, تاریخ نے ان کو سکھا دیا ہے. کہنے کا مقصد یہ جناب اسپیکر, میں اس کو وائنڈ اپ بھی کرتا ہوں. ون لائنر ہے امپلیمنٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن. آرٹیکل 5 کہتا ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دا انوائلیبل ابلیگیشن, از دا بیسک ڈیوٹی, سوری. اسی کا دوسرا پارٹ کہتا ہے اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا از دا انوائلیبل ابلیگیشن آف ایوری سٹیزن. یہ آئین آپ کو راستہ دے گا, اور جس نے بھی اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, قانون قدرت نے اس سے انجام لیا. قانون قدرت نے, کسی شخص نے نہیں. یہ مطلق العنانی کے ذریعے چلانا چاہتے ہیں, یہ خود شاہی کے ذریعے چلانا چاہتے ہیں, یہ ایک خوش پرستی کے ذریعے چلانا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر, اس حکومت کو اس طرح چل نہیں سکتا. ہمیں اسی فلاحی ریاست کی بنیادیں رکھنی پڑیں گی جس کا خواب بانیان پاکستان نے دیکھا تھا. ہمیں ان سلامتی ریاستی کی طاقتوں کے دروازے روکنے پڑیں گے, تب جا کے یہ امن بحال ہوگا. وہی گندھارا جس کو پھول کی خوشبو کہا جاتا تھا, وہی انڈس سویلائزیشن کے ہم وارث ہیں, جہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے رہتے تھے. آج بدقسمتی سے ہم اپنے گلے ایک دوسرے کے کاٹ رہے ہیں. جناب اسپیکر, ہم اگر واقعی ان تہذیبوں کے وارث ہیں جو انسان کے عروج کی تہذیبیں تھی, جناب اسپیکر, آپ ہری پور, ہزارہ, سوات, مردان, چارسدہ, یہ وہ گندھارا تھا جہاں سے امن کی آواز اور شانتی کے ساتھ لوگ رہتے تھے. آج ہم گتم گتا ہیں. خدا را اس پولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا, بات چیت کرنی. کچھ میرے ذہن میں ہوں گے, کچھ ان کے ذہن میں ہوں گے, تب بیٹھ کے جمہوریت کو بھی دوام ملے گا. لیکن ہم ان اداروں کو کیوں ادھر گھسیٹنا چاہتے ہیں سیاست میں؟ اور جس نے بھی گھسیٹا ہے جناب اسپیکر, چاہے وہ ہم میں سے ہے, چاہے ہماری جماعت تھی, چاہے ان کی جماعت تھی, جو غلط تھا اس کو غلط کہنا پڑے گا. اگر تاریخ کے کسی وقت میں بھی کسی نے غلط کیا, اس کو تاریخ نہیں چھپا دی. جناب اسپیکر, میں آخر میں صرف یہی کہوں گا, آئین کی عملداری کو انفورس کریں, آئین کی عملداری کو انفورس کریں, تب جا کے یہ امن بحال ہوگا. یہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی جو قربانیاں ہیں یہ بھی رائے گاہ نہیں جائیں گی. اور آخر میں صرف یہی کہوں گا, یا بدعزت سیال کما وطن دا جہان, یا بدعزت سیال کما وطن دا جہان, یا بستا پخپو کے تور خاورے کا مزان, زان بدڑے وڑے کم خستا بکم ودان, نریم